محترم بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا ہے کہ بی آئی ایس پی کے فنڈ سے جو سیلاب کے متاثرین لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن یہ مطالبہ مانا نہیں جا رہا، اس کا کیا ریزن ہے؟ وہ پہلا ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ جتنے ہیومن ہینڈز، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیمرہ مین خود آئے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ بالکل ان کو کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا. اب ہیومن ہینڈ کو نکالیں، کون سا اس میں راکٹ سائنس ہے؟ یہ 2009 میں ہوا تھا، 8 میں ہوا تھا جب آئی ڈی پیز آئے تھے، پھر 10 میں ہوا تھا جب سیلاب آیا تھا، پھر 11 میں ہوا تھا، پھر 2022 میں ہوا ہے. جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا پورا موجود ہے تو آپ نے صرف سکور بڑھانا ہے اور لوگوں کی مدد ہو جانی. صحیح سر، تو یہ یہ ایک چیز فوری ایک طور تو پر یہ کرنی چاہیے. نیچرل ڈیزاسٹر ہے، 2010 کی بات کی، 2022 کی بات کی، 2025، خدا نخواستہ 2026 اس سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ 2026 میں ایسی صورتحال دوبارہ نہ ہو اور اتنا جو لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، وہ دوبارہ نہ ہو؟ دیکھیں نا، 2023 کو آپ چھوڑ کے ہی ہیں، ستلج واحد دریا تھا جس نے 2023 کے اندر بھی تباہی کی تھی، اور 2023 کا آپ صرف آڈٹ کرا لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا لوگوں کی کیا تباہی ہوئی تھی. لوگوں کو ملا ہے، ایک پائی نہیں ملی آج تک. اور پھر بل کتنے بنے ہیں اور کون کون کتنا کتنا پیسہ کھا گیا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. صحیح تو سر. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے لیے ابھی سے دیکھنا پڑے گا کون سے بند توڑنے ضروری تھے جو ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے، اور کون سے بند ایسے تھے جو بچائے جا سکتے تھے، جو ٹوٹے تو نہیں بچایا گیا. کہاں پہ، میرے علاقے میں ایک گاؤں ہے اللہ کے، جہاں سے انڈیا میں دریا داخل ہوتا ہے، وہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے 1988 کا، جسے سٹون پیچ ہونا تھا، آج تک کسی نے نہیں کیا. بالکل پتھر پڑا ہوا ہے، سر، بہت آپ بڑی ایک تعداد میں سینئر پڑا. پولیٹیشین ہیں اور آپ کی جماعت بھی سب سے پرانی جماعت ہے پاکستان کی. اگر میں ویسے اوور آل ایک جنیرک کویسچن آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں کہ ہمیں ایک ماہ کا جو بجلی کا بل ہے اگست کا، وہ بھی ویو آف کرانے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. کل جج صاحبان کی تنخواہوں کے لیے بھی ایک لیٹر آ گیا جس میں کہا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ دیا جائے گا، سیکیورٹی گارڈز دیے جائیں گے. یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن کہ ایک طرف ملک جو ہے، ملک کے لوگ جو ہیں وہ غربت سے مر رہے ہیں، آن دا ادر ہینڈ تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن کا سلسلہ ہوگا یا جو سیکیورٹی گارڈز ہوں گے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کیا یہ ملک غریب ملک ہے یا یہ غریب ملک صرف غریبوں کے لیے غریب ہے؟ مسئلہ غریب ملک تو ہے ہم، لیکن سوال ہے طبقات کا. جب یہ بجٹ آ رہا تھا تب بھی یہ 10% بڑھا رہے تھے، 6% بڑھا رہے تھے. پیپلز پارٹی نے پریشر کیا تو 10% پہ آ گئے. میری اس وقت کی آپ کو کوئی پریس کانفرنس مل جائے گی جس میں نے کہا تھا کہ آپ نے کابینہ کی تنخواہوں میں 215% اضافہ کر لیا ہے، ایم این ایز ایم پی ایس کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کر لیا ہے، آپ نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں بے تحاشا اضافہ کر لیا، ججز کی تنخواہوں میں نے اس وقت کہا تھا. میرا خیال ہے اس ملک کے محنت کشوں کو اکٹھے ہو کر ہزاروں لوگوں کو سائن کر کے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جناب والا آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو تنخواہیں اور جو پینشنز آپ کے اپنے لیے ہیں وہ ہمارے لیے مقرر کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ فلسطین کا ہر ممکنہ حل اکثر اسرائیل کی بربریت کی نظر ہو جاتا ہے. حال ہی میں جاری مذاکرات کے دوران اسرائیل کا قطر پر حملہ ایک بار پھر امن کی کوششوں کو پاش کر چکا ہے. دنیا اس مسئلے کا 2 ریاستی حل چاہتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ اس پر بھی مخالفت کر دیتے ہیں. مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ریسنٹلی ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے حق میں 142 ووٹ پڑے جبکہ صرف 10 ووٹ اس کے خلاف پڑے. قرارداد کی مخالفت کرنے والوں میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس مسئلے کے حل کے لیے سیریس ہی نہیں. اس مسئلے کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اس پر اور پاکستان کے دفاعی اور خارجی امور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ملیحہ لودھی. بہت شکریہ میم پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. میم، یہ جو مسئلہ فلسطین تھا اس کے لیے جاری مذاکرات تھے اور اس کے دوران ہی قطر پر حملہ کر دیا اسرائیل نے. اسرائیل کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ پہلے تو صرف یو ایس اے بلی تھا، اب کیا اسرائیل بھی مسلم ممالک کو بلی کرے گا؟ میرا خیال ہے پچھلے ایک ہفتے میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیا ہے، جس میں قطر بھی شامل ہے، فلسطینی ریاست بھی شامل ہے، سیریا، یمن، ٹونیسیا، لیبنان. تو اسرائیل نے تو جس طرح سے اپنی اگریشن کی ہے خطے میں، اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ امن بالکل نہیں چاہتا اور وہ ایک طرح سے اپنی ول امپوز کرنا چاہ رہا ہے سب پہ، خاص طور پہ ظاہر ہے فلسطینیوں پہ.
وہاں پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو غازہ شہر ہے اس کو فلسطینیوں کو کہا ہے کہ آپ خالی کر دیں. تو ان کے عزائم تو ساری دنیا کے سامنے ہیں، جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، خون خرابہ. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. اگر ایک ملک روک سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سال سے، آخر یہ جنگ غازہ میں 2 سال سے ہو رہی ہے، کہ ان 2 سالوں میں امریکہ تو رکاوٹ بنا رہا سیز فائر کے لیے. اس نے تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کیا جب قرارداد آئی سیز فائر کے لیے. بالکل. تو میم ابھی از اٹ پاسبل کہ اب جس طرح سے یہ ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ جی ان کو تو پتہ ہی لگا کوئی 10 منٹ پہلے، از اٹ پاسبل کہ قطر میں جب حملہ ہوا تو اس وقت جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ سارے کا سارا یو ایس ملٹری آپریٹ کر رہی تھی؟ سو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ جب یہ سارے میزائلز آ رہے تھے یہ انٹرسیپٹ بھی نہیں ہو سکے، یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکے؟ از اٹ پاسبل کہ جو ٹیکنالوجی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے یو ایس اے کا، وہ وہی آپریٹ کر رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا؟ یہ تو میرے لیے یعنی کہ میری سارٹ آف امیجنیشن سے اور میری یعنی کہ آئی کانٹ بلیو کہ امریکہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. جب اتنا بڑا یعنی کہ سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے امریکہ کا وہ دوحہ میں ہے اور اسرائیل دوحہ کو اسٹرائک کر رہا ہے، ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے اطلاع نہ دی ہو؟ اس میں ایئر ڈیفنس کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کچھ نہیں کر پایا یا کرنا نہیں چاہتا تھا؟ صحیح. تو میم اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اگر میں مسلم ممالک کی بات کروں کہ سعودی عربیہ ہو گیا، عراق ہو گیا، سیریا ہو گیا، جب ان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی کیا ان کو بھی نہیں معلوم ہوا؟ اور اگر 2000 کلومیٹر چل کے آئے وہ جیٹس، وہ واپس بھی گئے، ری فیولنگ بھی انہوں نے کرائی. ری فیولنگ میں کہا جاتا ہے کہ یو ایس اے اور برٹین کی ٹیکنالوجیز جو ہیں، اور بلکہ یہیں سے قطر سے ہی وہ جہاز اڑ کے گئے جنہوں نے ان کی ری فیولنگ کی، تو واپسی میں جاتے ہوئے بھی انہیں کسی نے انٹرسیپٹ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ آئے، اٹیک کیا، ری فیولنگ کرائی اور آرام سے چلے گئے. تو پھر انوالومنٹ تو سب کی ہوئی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے عرب ممالک جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ کسی طرح سے ملوث تھے اس میں، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مذمت ہوئی ہے اسرائیل کے جو اٹیک ہے قطر پہ، نہ صرف عرب دنیا سے اور مسلمان دنیا سے بلکہ پوری دنیا سے اس کی مذمت ہوئی ہے. یہاں تک کہ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی اس کو 15 کے 15 ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی مذمت کی، جس میں امریکہ شامل تھا. لیکن میرا خیال ہے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اٹیک سے جو چیز سامنے آئی ہے اور جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک جو کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے امریکہ پہ ریلائے کرتے ہیں، یعنی کہ امریکہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ان عرب ملکوں کے لیے، تو کیا اب ان عرب ملکوں کو اعتماد رہے گا امریکہ پہ؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکن کریڈیبلٹی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے، اس کو بہت دھچکا ملا ہے. اٹس اے بگ سیٹ بیک، اور ابھی بھی سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. صحیح. میم اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ غزہ میں اور قطر میں کیا فرق رہ گیا؟ غزہ کے پاس سیکیورٹی تھی نہیں، قطر کی سیکیورٹی جو تھی وہ امریکہ نے اپنے انڈر کنٹرول لی ہوئی تھی، تو دونوں اس وقت بغیر سیکیورٹی کے ہی ہوئے. دیکھیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے یا فلسطینی جو ہے وہ امریکہ کے ایلائے نہیں ہے، قطر امریکہ کا ایلائے ہے. تو قطر پہ حملہ ہونا بہت مختلف چیز ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو وہاں جس طرح سے اسرائیل بربریت کر رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ایلائے پہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے جو کہ امریکہ کا ایلائے ہے، تو امریکہ کی پھر کیا کریڈیبلٹی اور پوزیشن رہ جاتی ہے؟ ٹرو. تو میم اب کیا یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ اب کوئی سٹرائکس کریں گے، کوئی سینکشنز لگائیں گے، کوئی تجارت بند ہوگی، یا صرف لپ سروس کی حد تک ہی ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب تو ہمیں کل ہی ملے گا، اگلے 1-2 دنوں میں ملے گا. جب تک یہ اسلامک ملکوں کی سمٹ اور عرب ملکوں کی سمٹ نہیں ہوتی جو کہ کل اسکیجولڈ ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہماری توقع تو یہی ہے، میں سمجھتی ہوں مسلم امہ کی بھی توقع یہ ہے کہ اس میٹنگ میں صرف مذمت نہ ہو، صرف سٹیٹمنٹس نہ ہو، بلکہ کوئی عملی ایکشنیبل اسٹیپس لیے جائے جس سے کہ واقعی پریشر ماؤنٹ کیا جائے اسرائیل پہ بھی اور امریکہ پہ بھی. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا
ٹریڈ پہ، تجارت پہ کوئی ریسٹرکشنز لگائیں گے. پھر یہ کہ ایک دو ملک تو ابھی بھی انہوں نے، عرب ملکوں نے اپنے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ اسرائیل سے نہیں سسپینڈ کیے، نہیں توڑے. بالکل. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں.